یوں ہی چمکی نہیں ہے روح میری، سیل اشک رواں سے گزری ہوں۔ یوں ہی چمکی نہیں ہے روح میری، سیل اشک رواں سے گزری ہوں، اور یوں ہی دیکھے نہیں ہیں خواب تیرے، یوں ہی دیکھے نہیں ہیں خواب تیرے، ایک شب بے قراں سے گزری ہوں۔ یوں ہی دیکھے نہیں ہیں خواب تیرے، ایک شب بے قراں سے گزری ہوں، اور یوں ہی آئے نہیں یہ زخم مجھے، یوں ہی آئے نہیں یہ زخم مجھے، حلقے دوستاں سے گزری ہوں۔ یوں ہی آئے نہیں یہ زخم مجھے، حلقے دوستاں سے گزری ہوں، اور ایک طرف آگ ایک طرف دریا، ایک طرف آگ ایک طرف دریا، اور میں درمیان سے گزری ہوں۔ ایک طرف آگ ایک طرف دریا، اور میں درمیان سے گزری ہوں، اور کتنا دشوار ہے سفر دل کا، کتنا دشوار ہے سفر دل کا، تجھے پانے کو جاں سے گزری ہوں۔ کتنا دشوار ہے سفر دل کا، تجھے پانے کو جاں سے گزری ہوں، اور اپنا کردار طے کیا پہلے، اپنا کردار طے کیا پہلے، پھر تیری داستاں سے گزری ہوں۔ اپنا کردار طے کیا پہلے، اپنا کردار طے کیا پہلے، پھر تیری داستاں سے گزری ہوں، اور ایک نیا امتحان ہے پھر درپیش، ایک نیا امتحان ہے پھر درپیش، ابھی ایک امتحان سے گزری ہوں۔ ایک نیا امتحان ہے پھر درپیش، ابھی ایک امتحان سے گزری ہوں، اور گھر کی چھاؤں بھی مستقل نہ ملی، گھر کی چھاؤں بھی مستقل نہ ملی، میں تو بس آشیاں سے گزری ہوں۔ گھر کی چھاؤں بھی مستقل نہ ملی، میں تو بس آشیاں سے گزری ہوں، شہر بے خانماں سے گزری ہوں۔ اپنا کردار طے کیا پہلے، پھر تیری داستاں سے گزری ہوں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ وقت بہت کم ہے اور ہمیں پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کو سننا ہے، تو بغیر کسی تمہید کے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک فضا بنے، اس فضا بننے کے بعد ہی ہم محترم وسیم بریلوی صاحب کو سنیں گے کہ میں نے مدت سے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، میں نے مدت سے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، ہاتھ رکھ دے میری آنکھوں پہ کہ نیند آ جائے۔ یا یہ شعر کہ کتنی گناہ گار ہے راتوں کی زندگی، کتنی گناہ گار ہے راتوں کی زندگی، دیکھو کسی چراغ کی آنکھوں میں جھانک کر۔ یا یہ شعر کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ میں اس طرح کے جانے کتنے اشعار جو ہمارے پوری دنیا کے ادبی فضاؤں میں تیر رہے ہیں، اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ محترم وسیم بریلوی صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ وقت بالکل کم ہے، ہم زیادہ وقت لیں، ہم جو لمحے بچے ہیں محترم وسیم بریلوی صاحب، اور ان کو آواز آپ ہی دیں گے زوردار تالیوں میں، اور ایک ایسی فضا قائم کر دی یہ لمحے تاریخی بن جائیں۔ پروفیسر وسیم بریلوی صاحب۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ محبان اردو انجمن نے آج کے اس مشاعرے کی صدارت کی ذمہ داری میرے سپرد کی، ہرچند کہ میں اس کے لائق نہیں تھا۔ علی گڑھ المنائے کے مشاعرے چل رہے ہیں، یہاں پر خطیب صاحب کے صاحبزادگان نے اور ان کے تمام رفقائے کار نے جو یہ محفل آراستہ کی ہے، تو میں ان کی مغفرت کی دعا
تو کرتا ہی ہوں، لیکن انہیں خوش قسمت کہتا ہوں اس اعتبار سے کہ آدمی کے اعمال کا آئینہ اس کی اولادیں ہوتی ہیں۔ خطیب صاحب نہیں ہیں لیکن ان کے بچوں نے جس طریقے سے شعر و ادب کی رفاقتوں کا ثبوت دیا ہے اور اس طرح کی محفل آراستہ کر کے زبان اور تہذیب کے حوالے سے جو خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ یقیناً ایک خوش قسمت باپ کی اولادیں ہی ایسا کر سکتی ہیں۔ تو یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دو تین باتیں، چونکہ صدارت آپ نے اس خاکسار کے سپرد کی، تو دو تین باتیں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو حوالہ دیا گیا کہ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج گورنمنٹ آف انڈیا کا سب سے بڑا اردو کی خدمت کا ادارہ ہے، اور میرے خیال میں بر صغیر میں اتنا بڑا ادارہ کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ 1000 کمپیوٹر سینٹرز، اردو لرننگ سینٹرز، عربی و فارسی کے ڈپلومہ اور ڈگری سینٹرز جو ہیں وہ اس کے تحت قائم کیے گئے ہیں، اور اعلیٰ ترین کتابیں وہاں چھپنے سے لے کر زمینی کام تک کوششیں فروغ اردو ادارے کی طرف سے ہندوستان کے اندر جاری ہیں۔ ایک چیز کی ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور میں آپ کی محفل میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ 64 سال میں خاص طریقے سے ناردرن انڈیا میں اردو رسم الخط کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اردو گھرانوں سے اردو جس طرح سے رخصت ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر جو اردو کی خدمت انجام دے رہے ہیں، میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ کسی صورت سے اگر آپ نے اپنے بچوں تک رسم الخط پہنچا دیا تو سمجھ لیجیے آپ نے تہذیب کی بھی حفاظت کر لی، ثقافت کی بھی حفاظت کر لی۔ مشاعروں کے ساتھ ساتھ اس کوشش کو اپنی ضرور جاری رکھیں۔ اگر یہ کوشش چلے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشاعرے بھی کامیاب ہیں، مذاکرے بھی کامیاب ہیں، سیمینارز بھی کامیاب ہیں، بچوں تک اور خاص طریقے سے بچیوں تک، اس لیے کہ بچیوں کی گود میں قوم پلتی ہے۔ بچیاں جس طریقے سے حفاظت کر سکتی ہیں کلچر کی، اگر ان تک اردو زبان پہنچا سکیں آپ، تو میری طرف سے یہ گزارش ہے آپ سے، چونکہ آپ سب اردو کے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم اردو کو تفریحی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کا تعمیری سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اردو واپس آئے، تب ہم اردو والے کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس سے کچھ اندازہ آپ لگا رہے ہوں گے۔ میرے عزیز نے میرے بارے میں بتایا 1 ہفتے سے مسلسل فلو کی وجہ سے گلو گرفتہ بھی ہوں، اور بہت ہی زیادہ طبیعت خراب تھی۔ اللہ بھلا کرے ڈاکٹر صفدر صاحب کا، کہ جنہوں نے رات ہی ایسی دوا دی کہ میں آج آپ سے بات کرنے کے لائق، ورنہ کل تو شاید بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ آئیے، اب وقت بہت ہو چکا ہے، آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کی ذہین اور معتبر سماعتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں ہماری بہن شاہدہ حسن نے اس کرب کو بیان کیا۔ یہ کرب مختلف حوالوں سے پورے بر صغیر کا مقدر بن گیا ہے۔ میں 2 شعر پڑھتا ہوں کہ دریچوں تک چلے آئے تمہارے دور کے خطرے۔ اب ایسی محفل ہے کہ جہاں صرف شعر پڑھوں گا کہ دریچوں تک چلے آئے تمہارے دور کے خطرے، ہم اپنے گھر سے باہر جھانکنے کا حق بھی کھو بیٹھے۔ دریچوں تک چلے آئے تمہارے دور کے خطرے، ہم اپنے گھر سے باہر جھانکنے کا حق بھی کھو بیٹھے۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں۔ آئیے تمکین میاں تشریف رکھیے اور شعر سنیے کہ مسلسل حادثوں سے بس مجھے اتنی شکایت ہے، مسلسل حادثوں سے بس مجھے اتنی شکایت ہے کہ یہ آنسو بہانے کی بھی تو مہلت نہیں دیتے۔ بہت شکریہ۔ بس مجھے ایسی محفل چاہیے ہے جہاں ذہانت قبول کریں ہم لوگوں کی گزارشات، کہ مسلسل حادثوں سے بس مجھے اتنی شکایت ہے کہ یہ آنسو بہانے کی بھی تو مہلت نہیں دیتے، کہ یہ آنسو بہانے کی بھی تو مہلت نہیں دیتے۔ آئیے کچھ شعر اور نظر کرتا ہوں۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ پیش کرتا ہوں کہ یہی طے جان کر کودو اصولوں کی لڑائی میں۔ ملاحظہ فرمائیں گے حضرات، سب سخن فہم، یہی طے جان کر کودو اصولوں کی لڑائی میں،
کہ راتیں کچھ نہ بولیں گی چراغوں کی صفائی میں، یہی طے جان کر کودو اصولوں کی لڑائی میں، کہ راتیں کچھ نہ بولیں گی چراغوں کی صفائی میں۔ ایک مضمون حاضر کرتا ہوں، سنیے میرا، کہ راتیں کچھ نہ بولیں گی چراغوں کی صفائی میں، بری سوچوں کے کاروبار میں، بری سوچوں کے کاروبار میں اتنی کمی تو ہے، بری سوچوں کے کاروبار میں اتنی کمی تو ہے، کمائی ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی کمائی میں۔ بری سوچوں کے کاروبار میں اتنی کمی تو ہے، کمائی ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی کمائی میں۔ نبھانا خون کے رشتے کوئی آسان نہیں ہوتا، نبھانا خون کے رشتے کوئی آسان نہیں ہوتا، گزر جاتی ہے ساری زندگی خود سے لڑائی میں۔ نبھانا خون کے رشتے کوئی آسان نہیں ہوتا، گزر جاتی ہے ساری زندگی خود سے لڑائی میں۔ میں صرف سچی سچی حقیقتوں کا شاعر ہوں، جتنی جلدی آپ مجھ تک پہنچیں گے میری محنت وصول ہوگی، اور یہ زحمت بھی جس طرح میں ادا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، میں جانتا ہوں کہ راتیں کچھ نہ بولیں گی چراغوں کی صفائی میں، نبھانا خون کے رشتے کوئی آسان نہیں ہوتا، گزر جاتی ہے ساری زندگی خود سے لڑائی میں، گزر جاتی ہے ساری زندگی خود سے لڑائی میں۔ اور سنیے شعر پیش کرتا ہوں، تعلق کے وہ موسم تو بھلائے بھی نہیں جاتے۔ اب غزل والے مصرع سنیں گے کہ تعلق کے وہ موسم تو بھلائے بھی نہیں جاتے، وفا کے رخ نکلتے تھے جب اس کی بے وفائی میں۔ تعلق کے وہ موسم تو بھلائے بھی نہیں جاتے، وفا کے رخ نکلتے تھے جب اس کی بے وفائی میں، وفا کے رخ نکلتے تھے جب اس کی بے وفائی۔ بہت شکریہ۔ اور چند شعر سنیے، ملاحظہ فرمائیے کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے۔ آپ لوگ اس کا لطف بہت اچھی طرح لیں گے، شاید آپ ہی کو بیان کر رہا ہوں کہ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے۔ اکیلے ہوں تو کیسی محفلوں کی یاد آتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی۔ اب شعر نظر کرتا ہوں، آخری آدمی بھی قبول کرے کہ مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے، مگر محفل میں جاتے ہیں تو تنہائی ستاتی ہے، کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا۔ ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں کہ کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، ارے محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے۔ کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا، محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے، محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے، محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے، محبت آخری دم تک تعلق۔ غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی محبت میں، غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی محبت میں، جہاں کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی ہے۔ غلط فہمی کی گنجائش نہیں سچی محبت میں، جہاں کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی ہے، جہاں کردار ہلکا ہو کہانی ڈوب جاتی ہے، کہانی ڈوب جاتی ہے۔ چند شعر اور پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیں کہ لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں۔ کیا خوبصورت سماعتیں ہیں آپ کی، کیا ذمہ دار سماعتیں ہیں۔ یہ دیکھیے اب ہم لوگ ترستے ہیں ایسی محفلوں کو جہاں مصرے پہ لوگ پھڑک جائیں۔ یہ بھی میں ایک روایت کا جملہ بول رہا ہوں، مشاعرے کی روایت سے جڑا ہوا جملہ ہے کہ چہروں پر جو تازگی اور جو چمک آنکھوں میں آتی ہے شعر سننے کے بعد، اصلی قیمت تو وہی ہے جو شاعر کو ملتی ہے۔ میں پیش کرتا ہوں کہ لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں، ارے تیری نظر میں ہوں تو میں سب کی نظر میں ہوں۔ لگتا تو بے خبر سا ہوں، لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں، تیری نظر میں ہوں تو میں سب کی نظر میں ہوں۔
تیری نظر میں ہوں. تو میں ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں. یہاں پر بڑے بڑے علماء دین بھی تشریف فرما ہیں. میں ایک شعر نظر کرتا ہوں کہ ہمارے دل میں بھی جھانکو اگر ملے فرصت. ہمارے دل میں بھی جھانکو اگر ملے فرصت. ہم اپنے چہروں سے اتنے نظر نہیں آتے ہیں. ہمارے دل میں بھی جھانکو اگر ملے فرصت. ہم اپنے چہروں سے اتنے نظر نہیں آتے. یہ شعر بھی سن لیجئے. ہو سکتا ہے کہ کہیں ماضی میں کوئی لمحہ آپ کے سامنے جاگ جائے یہ شعر سننے کے بعد. میں اپنے بچوں کا دشمن نہیں جو کہہ دیتا. میں اپنے بچوں کا دشمن نہیں جو کہہ دیتا. زمانہ ساتھ نہیں دے تو گھر چلے آنا. ارے بڑا آپ نے بگاڑ دیا سب معاملہ. میں اپنے بچوں کا دشمن نہیں جو کہہ دیتا. زمانہ ساتھ نہیں دے تو گھر چلے آنا. زمانہ ساتھ نہیں دے تو گھر چلے آنا. آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں. دیکھیے اس موضوع نکالنے کی کوشش کیے. آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں. راستہ دینے کا مطلب ہے کہ خود پیچھے رہو. چلیے سمجھ لیجئے, کوئی بات نہیں, جلدی نہیں ہے مجھے پڑھنا. معیاری شعر پہنچانا میری ذمہ داری ہے. آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ جانیں. لیکن شعر کے ساتھ چلیں گے تو ذرا میرا سفر آسان ہو جائے گا. پھر سن لیجئے شعر. یہ چلتا پھرتا شعر نہیں ہے. آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں. آگے بڑھنا ہے تو آوازیں سنی جاتی نہیں. راستہ دینے کا مطلب ہے کہ خود پیچھے رہو. راستہ دینے کا مطلب ہے کہ خود پیچھے رہو. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیجیے کہ میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خاموش. میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خاموش. ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی. میں بولتا گیا ہوں وہ سنتا رہا خاموش. ایسے بھی میری ہار ہوئی ہے کبھی کبھی. ایسے بھی میری ہار ہوئی. یہ چند شعر ملاحظہ فرمائے کہ زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے. زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے. اب مصرع دوں گا اور آپ پہنچیں گے انشاءاللہ کہ زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے. ہمیں آسان سمجھا جا رہا ہے. اس سے زیادہ آسان زبان میں بڑی بات کہنے کی میں کوشش کر نہیں سکتا کہ زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے. ہمیں آسان سمجھا جا رہا ہے. ہمیں آسان سمجھا جا رہا ہے. جدھر جانے سے دل کترا رہا ہے. سنیے, جدھر جانے سے دل کترا رہا ہے. دیکھیے جب سے تخلیق کائنات آج تک کا مسئلہ بتا رہا ہوں انسان کا کہ زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے, ہمیں آسان سمجھا جا رہا ہے. جدھر جانے سے دل کترا رہا ہے اسی جانب کو رستہ جا رہا ہے. جدھر جانے سے دل کترا رہا ہے اسی جانب کو رستہ جا رہا ہے. اسی جانب کو رستہ جا رہا ہے. جدھر جانے سے دل کترا رہا ہے اسی جانب کو رستہ جا رہا ہے. کسی کا ساتھ پانے کی للک میں, کسی کا ساتھ پانے کی للک میں کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. کسی کا ساتھ پانے کی للک میں کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. اور پورا اجتماعی کردار آپ کا میں 2 مصرے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرما لیں آج کے تناظر میں کہ کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. کسی کا ساتھ پانے کی للک میں کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. تجھے قطرہ بھنانے کی پڑی ہے. تجھے قطرہ بھنانے کی پڑی ہے. تجھے قطرہ بھنانے کی پڑی ہے. ارے تیرے ہاتھوں سے دریا جا رہا ہے. تجھے قطرہ بھنانے کی پڑی ہے. تیرے ہاتھوں سے دریا جا رہا ہے. تجھے قطرہ بھنانے کی پڑی ہے. تیرے ہاتھوں سے دریا جا رہا ہے. اب آخری شعر اس کا
جو میرا بہت پسندیدہ ہے اور جو اس کا حشر ہوگا وہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن سناؤں گا ضرور آپ، اس لیے کچھ تو ہوں گے یہاں پر سمجھنے والے، ان کا معیار نظر، انہی کی معیار نظر کی نظر کر رہا ہوں کہ کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، تجھے قطرہ بھنانے کی پڑی ہے، تیرے ہاتھوں سے دریا جا رہا ہے، جسے محسوس کرنا چاہیے تھا، جسے محسوس کرنا چاہیے تھا، اسے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ جسے محسوس کرنا چاہیے تھا، جسے محسوس کرنا چاہیے تھا، اسے آپ نے بہت نوازا، آپ کا بہت شکریہ، بڑی عنایتیں کہ آپ نے مجھے ٹوٹے پھوٹے شاعر کو نبھا لیا اتنی دیر۔ آخر میں یہ چند شعر آپ کی نظر کر کے اجازت لوں گا۔ بہت شکریہ، آپ اتنا وقت دے رہے ہیں امریکہ جیسے مصروف ملک میں، یہ آپ کی تہذیبی امانتیں ہیں جو آپ کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اور آپ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اکیلی دنیا کی زبان ہے، اکیلی صرف اردو، جس کی شاعری پڑھنے کے ساتھ سنی بھی جاتی ہے، ورنہ شاعری دیگر زبانوں کی صرف پڑھی جاتی ہے، سنی نہیں جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا ادارہ ہے آپ کا مشاعرہ، اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے کہ یہیں سے کوئی صاحب گئے ہوئے تھے اس کے اوپر فلم بنانے کے لیے، تو وہ یعنی اتنے حیرت زدہ اور اتنے پریشان کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 20,000 آدمی جو ہے وہ ایک مصرے کے ساتھ بہا چلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ ہندوستان کی زمین کا فقر ہے، فقیری ہے وہاں کی، جو سب کو ایک لمحے میں سمیٹ لیتی ہے اپنی طرف۔ میں نے کہا دوسرے ملکوں کا معاشرہ مادہ پرست ہے، وہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ اسی معاشرے میں ممکن ہے جہاں پر روحانیت ہوگی، جو ایک لمحے میں اپنی جگہ پر سارے لوگوں کو لے آئے۔ تو یہ اردو کے ساتھ تخصیص ہے، اردو کے ساتھ یہ مختص ہے کہ اتنا بڑا ادارہ اس کے پاس ہے کہ زبان کی شاعری پڑھی نہیں جاتی بلکہ سنی بھی جاتی ہے، آپ لوگ براہ راست اس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ اعزاز کسی دنیا کی دوسری زبان کو حاصل نہیں ہے، اور آپ اس کی حفاظت کے لیے امریکہ جیسے ملک میں 11-12 بجے تک بیٹھتے ہیں۔ میاں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ 6-7 ملکوں کے سربراہ آ رہے ہیں اور رات کو 3 بجے یا 2 بجے یا 2:30 بجے ان کو وہ لوگ ایڈریس کریں گے، تو سرکاری ملازمین تو آ کے بیٹھ جائیں گے، عوام میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ نے ہم فقیروں ہی کی آواز میں طاقت دی ہے کہ آپ ایک شعر کے لیے آپ کو ملتا کیا ہے؟ ہمیں تو آپ کی محبتیں بھی ملتی ہیں، آپ کی تعریفیں بھی ملتی ہیں، آپ تو صرف ایک شعر سننے کی للک میں بیٹھتے ہیں۔ ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کے ذوق سماعت کو سلام کرتے ہیں۔ یہ ادھر حالیہ میری غزل ہے، آپ حضرات کی اجازت سے، بزرگان ادب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ یہ آپ نے داد مجھے بہت دے دی، میں ایک ادھر پڑھ رہا ہوں بر صغیر میں یہ غزل، میں چاہتا ہوں آپ کی بھی نظر کر دوں۔ جو جن حالات سے 64 سال سے گزرے ہیں آزادی کے بعد پیش کرتا ہوں کہ چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا۔ آ جائیے گا، میں سب علامتی انداز میں بات کروں گا مگر آپ پہنچیں گے انشاءاللہ کہ چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا، تمہیں حق دے دیا کس نے دیوں کے دل دکھانے کا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش ہے۔ چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا، تمہیں حق دے دیا کس نے دیوں کے دل دکھانے کا۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سنا۔ اب ایک مطلع اور نظر ہے آپ کی اسی محبت کی کہ چلا ہے سلسلہ کیسا یہ راتوں کو منانے کا، تمہیں حق دے دیا کس نے دیوں کے دل دکھانے کا۔ ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آپ نے لاج رکھ لی میری گزارش کی۔ ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، زمانہ ہے
زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا، نہ آنے کا۔ کہاں کی دوستی، کن دوستوں کی بات کرتے ہو؟ کہاں کی دوستی، کہاں کی دوستی، کن دوستوں کی بات کرتے ہو؟ میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا۔ تو بھائی کہاں کی دوستی، کن دوستوں کی بات کرتے ہو؟ میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا، میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا۔ اور یہ دو شعر آ رہے ہیں آپ کی توجہ کے طالب۔ میاں اٹھو گے نہیں، ادھر آؤ یہ تک میاں، اگر کوئی فطری ضرورت ہو تو مجبوری ہے۔ ارادہ چھوڑیے اپنی حدوں سے دور جانے کا، زمانہ ہے زمانے کی نگاہوں میں نہ آنے کا۔ کہاں کی دوستی، کن دوستوں کی بات کرتے ہو؟ میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا۔ اور ہندوستان کی صدیوں کی تہذیب کا ایک موضوع ہے جس کو میں نے غزل بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہاں تصور ہے کہ جنم جنمانتر کا رشتہ، ایک بار رشتہ جو قائم ہوتا ہے جنموں جنموں چلتا۔ میں اسے غزل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، کہاں تک کامیابی ملی ہے آپ بتائیں گے۔ کہ میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا، ملاحظہ فرمائیں، میاں دشمن نہیں ملتا کوئی اب تو ٹھکانے کا۔ عظیم صاحب کہ نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا۔ نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، نگاہوں میں کوئی بھی دوسرا چہرہ نہیں آیا، بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ آنے کا، بھروسہ ہی کچھ ایسا تھا تمہارے لوٹ۔ اور اگر یہ شعر آپ نے سنجیدگی سے سن لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری حاضری اس کے یہاں قبول ہو گئی۔